سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ آپ کی مدد کرے، فلا غالب لکم، پس تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب ہوگے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں شرمندہ کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے، يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں مومن۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، جس نے بھی کوئی خیانت کی، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ خیانت شدہ چیز کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی پیروی کرتا ہے، ہو سکتا ہے باء بسخط، جس نے کما لیا اللہ کا غصہ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری واپس لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کے درجے ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، من انفسہم، جب اس نے بھجوایا رسول انہی میں سے، ان کی جنس سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور قبل اس کے یقیناً وہ گمراہی میں تھے واضح۔ سامعین کرام،
غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہے، اور گزشتہ درس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دیں، اور ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرے، اور ان کو مشورے میں شریک رکھیں۔ اور جب آپ ایک کام کا عزم کر لیں، ایک کام کو کرنے کا، تو اس کو پھر اللہ توکل شروع کر دیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکل، جو توکل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، آج ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی قیمتی بات ہے اور قیمتی نقطہ ہے کہ دنیا میں غلبے کے لیے اس میں ایک راز ہے، ایک حقیقت ہے جو اس کے اندر، اس جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہم لوگ، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ جو مقاصد قرآن کے ہیں وہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں۔ ہم تو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا گروہ ہونا چاہیے، حزب اللہ، اور حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کا ساتھ اگر کسی کو مل جائے یا نصیب ہو جائے تو وہ انسان پھر مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ انسان بہرحال کامیاب رہے گا۔ فرد ہے تو انفرادی طور پر وہ کامیاب ہوگا۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر اس نے اتفاق کر لیا اور ان اصول و شرائط کو مد نظر رکھ کے اپنے آپ کو منظم کر لیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی من حیث الجماعت۔ اور یہ سامعین کرام صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے متعدد بار قرآن پاک میں یہ بات وضاحت سے کر دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرا لشکر جو ہے وہ غالب رہے گا۔ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی پارٹی فلاح یافتہ ہوگی، اس کو نجات ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اور آپ کی تسلی کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں کہ اگر کوئی دنیا میں فلاح چاہتا ہے، فلاح، اگر یہ فرد ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ مغلوبیت کی زندگی نہیں ہوگی اس کی۔ سورہ نحل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایک بہت اچھی زندگی عنایت کروں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
سامعین اکرام، ہم تو اچھی زندگی کے متلاشی ہیں. ظاہر ہے ہر انسان جو ہے ایک اچھی زندگی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم اس لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم ایک اچھی زندگی گزار لیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے سامعین کرام. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، اس کی یاد کو بھلا کے، اس کے دین کو بھلا کے، اس کے قرآن کو بھلا کے، اس کے رسول کو بھلا کے انسان کی زندگی عذاب اس پر بن جائے گی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا. تو قیامت کے دن کی تو ابھی میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. یا مضمون ٹیکسٹ جو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، حامی و ناصر ہے، تو تم پر کوئی دنیا کی کوئی ہستی غالب نہیں آ سکتی. سامعین کرام، اللہ کا بندہ انسان اگر بن جائے تو بس وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے، وہ مخلوق کا بندہ نہیں بن سکتا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی میں عطا کروں گا. فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو میں اس دنیا میں بھی بھلائی ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک اچھی زندگی، ایک پرسکون زندگی کا طالب ہے. یہ الگ بات ہے کہ اچھی زندگی کے بارے میں ہمارے معیار اور اللہ تعالیٰ کے معیار میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم عام طور پہ جو عام انسان ہیں، اچھی زندگی اسے کہتے ہیں جس میں انسان کے پاس بہت سی مال و دولت ہو، اچھا گھر ہو، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے اچھا گھر ہو، اور معاشرے میں اس کا اچھا مقام ہو، عزت ہو، اور سب باہر نکلے تو سب لوگ اس کو سلام کریں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ روپیہ ہو، بے شمار روپیہ ہو، اور بیوی، بچے، مال دولت وغیرہ، یہ جو کچھ بھی اچھی زندگی ہم اسے کہتے ہیں. انتہائی غلط بات ہے سامعین کرام، اور یہ دنیا والوں کی سوچ ہے. اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو یہ طالبان دنیا کی سوچ ہے، کیونکہ طالبان دنیا تو دنیا ہی کے طالب ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھی زندگی سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا مالک اور آقا جو ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو اور خوش ہو اور ہم سے محبت شروع کر دے تو کیا کہنے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں مختلف باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کن سے پیار کرتا ہے، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ جو تقوی دار ہیں اور جو مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. سامعین کرام، یہ باتیں تو ہماری ذہن میں اتنی اس کی اہمیت نہیں آتی، کیونکہ اس بات کا تعلق مادے سے نہیں ہے. لیکن کیا ہوا اگر مادے سے تعلق نہیں ہے؟ مادے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو باطن کی ہے.
حقیقت ظاہر کی نہیں ہے، باطن کی ہے۔ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں وہ عالم مادیات ہے، اور تمام عالموں سے درجے میں نچلا عالم ہے، درجے میں نچلا عالم ہے۔ دوسرا، تمام عالموں سے یعنی اس عالم کو فنا ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے اس میں۔ تو یہ ایک بات جو ہے کہ ہم جس بات کو، جس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمارے سامنے سورہ نحل میں بیان کی ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ فانی ہے، تو فانی چیزوں کو یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر یہ فانی چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں تو یہ اس میں میری لیے بھلائی ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے سامعین کرام۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے سامعین کرام۔ اگر کوئی میرے سامعین میں اس الفاظ کی جو حقیقت ہے وہ محسوس کر سکے کہ ذات باری تعالیٰ آپ سے محبت شروع کر دیں، آپ اس کے محبوب بن جائیں اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں، اور کیا چاہیے سامعین کرام؟ اور کیا چاہیے؟ جب رب راضی ہو گیا یا ہم نے رب کو راضی کر لیا تو اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام۔ تو دنیا میں حسنہ جو ہے، ظاہر ہے تھوڑی سی میں اور بات کرنا چاہوں گا اس پہ۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دنیا میں بھلائی جو ہے، بھلائیوں کی بھلائی تو رب کی رضا ہے سامعین کرام۔ اس کے بعد دیکھیں جو مقسوم ہے ہمارا وہ تو ہمیں ملے گا، جو مقسوم ہے وہ تو کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو مومن سے کیوں؟ کافر تو مومن کے صدقے کھا رہا ہے، مومن کے صدقے کھا رہا ہے کافر، تو مومن سے کیوں منع کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ خزانے تو سارے اسی کے ہیں، وہ اپنے بندوں کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ کسی کو دے گا تو ان کے صدقے سے دے گا۔ لعلک ہی حدیث کے الفاظ ہیں، اس حدیث کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا، یعنی خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نعمتیں خالص مومنوں کے لیے ہوں گی، اور لیکن یہاں جو ہے مومنوں کی وجہ سے یہ یعنی کافر بھی کھا رہے ہیں۔ میں مقسوم کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، کہ ہمارا مقسوم جو ہماری قسمت ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی، صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب اور ذرائع تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اتنی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے۔ جد و جہد جو مقسوم نہیں ہے وہ آخرت ہے، وہ باطن ہے سامعین کرام۔ اگر باطن کو ہم مقصود بنا لیں، دنیا کی بجائے باطن کو مقصود بنا لیں، اور بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ یہ جنت آپ کی قسمت میں نہیں ہے، یہ آپ کو کوشش سے حاصل کرنا ہوگی۔ ہاں دوزخ تو دوزخ آسان ہے، دوزخ کمانا آسان ہے، کیونکہ اس کا طریقہ آسان ہے، بس آپ اللہ کی رضا کو بھلا کے من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فاسقوں کے لیے دوزخ میں جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ لیکن جنت جو ہے اگر وہ آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تم دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ تو سامعین کرام، ہماری ساری کوششیں تو تقریباً اکثریت کی کوششیں تو ظاہر دنیا کے لیے ہیں، اور ظاہر دنیا ہی کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن کل یعنی مستقبل جو ہے ہمارا آخرت میں ہے، اس آخرت کی بہت کم لوگوں کو پرواہ ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہم تو جا رہے ہیں اپنے مستقبل میں، ہمارا مستقبل کل ہے، آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم آخرت میں ہوں گے، اور آخرت میں یہاں ہر انسان کا عمل، ایک بات میں چھوٹی سی سامعین کرام کہہ دوں، ہر انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، یا تو دوزخ میں اس کے لیے آگ جمع ہو رہی ہے، یا جنت میں اپنے لیے وہ نعمتیں جمع کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ بات میں کر رہا تھا سامعین کرام، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ بعض ایسی حقیقتیں جو ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ اب یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اگر غالب کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا تو غالب تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، غالب تو غالب رہے گا۔ یہ نقطہ ہے سامعین کرام کہ غالب کے ساتھ اگر ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو غالب تو مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ اگر آپ کی مدد کرے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر وہ تمہارا ساتھ جوڑ دے، تمہیں اگر شرمندہ کرنا چاہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ کسی میں کوئی ہستی ایسی ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شکست دینا چاہے، شرمندہ کرنا چاہے شکست دے کے، تو کون ہے؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، یعنی اس میں سامعین کرام جو اگلی آیت آ رہی ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں مومن۔ سامعین کرام، یہ ایک یقین کی ایک کیفیت اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو میرے خیال سے اس کا دل بہت مطمئن ہو جائے گا۔ دوسری، یہ اپنی حقیقت سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرے گا، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اسی سے جڑا رہے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لیں، اس کو حاصل کرنا اپنا زندگی کا مقصود بنا لیں، تو پھر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے، مخلصین کے قریب ہی ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو اگر ہم نے ذہن میں رکھ لیا کہ دنیا میں اگر ہم غالب رہنا چاہتے ہیں تو غالب سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، تو پھر جب ہم غالب سے جڑ گئے تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے میں، کہیں بھی، کسی بھی جگہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گی، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یہ الفاظ یعنی اگر آپ سوچیں شان نزول کے حساب سے، اس جگہ یہ الفاظ کس ضمن میں استعمال ہوئے ہیں؟ اگر آپ غزوہ احد کے حالات کو دیکھیں
تو تیر اندازوں کا جو 50 آدمیوں کا دستہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اور ان کو واضح ترین ہدایت دے دی کہ ہم چاہے فتح کریں یا شکست کھائیں، اور شکست کھا جائیں اور اس حالت میں کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں تو تب بھی جب تک میرا حکم نہ ہو تو تم نے اس گھاٹی سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 40 آدمی جب مسلمانوں نے پہلے حلے میں فتح پا لی اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، تو جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ایک وجہ تھی ان میں، ایک تو حب دنیا کی وجہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا یعنی ذہن میں کہیں یہ بات تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ لوگ سارا مال غنیمت لوٹ لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یعنی تقسیم نہیں فرمائی تھی، بس بلکہ جس کا مال غنیمت لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دے دیا۔ یعنی ہوتا قاعدہ تو پھر یہ بن گیا کہ جو سورہ اس میں آئے گا 90 پارے میں، سورہ انفال میں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، پھر اس کا جواب آیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَ۔ تو بعد میں ایک طریقہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی مجاہدین میں برابر تقسیم ہوگا۔ لیکن جو جنگ بدر تھی سامعین اکرام، اس میں ایسا ہوا تھا اور پہلے یہی طریقہ تھا کہ جس کو مار دیا کافر کو، اس کا اسباب اس کا تھا، یہ قانون تھا۔ تو جنگ بدر میں ابھی صورتحال اسی طرح تھی، تو جو ٹیلے پہ تھے، جو لوگ ٹیلے پہ تھے 50 تیر انداز، ان میں سے 40 نے یہ سوچا کہ بھئی ہم نے تو کسی کو نہیں مارا ہے۔ تقریباً 28 کفار جو تھے اس وقت تک مار دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو بدر میں تو ایسا ہوا تھا، اب ہم جو ہیں ہم تو یہاں ہیں، ہم نے تو نہ جنگ لڑی ہے نہ کسی کو قتل کیا ہے، اس خیال سے کہ بھئی اب دشمن بھاگ رہا ہے اور مال غنیمت مجاہدین جو ہیں وہ لے رہے ہیں، تو ہم بھی اپنا حصہ اس میں کریں، تو اس خیال سے وہ نیچے آ گئے۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو یعنی حب دنیا جو تھی، ایک فیکٹر وہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی انہوں نے، جس کا وہ کوئی خاص جواز نہیں پیش کر سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضور نے پوچھا کہ کیوں تم لوگ نیچے آ گئے تھے جبکہ میں نے تمہیں واضح طور پہ کہہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہاں تو کچھ لوگ بچ گئے تھے، مطلب ہم کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے تھے، باقی نیچے آ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اس مال کی وجہ سے آئے تھے نیچے، اور تمہارے خیال میں یہ تھا کہ میں اس میں کہیں خیانت نہ کر دوں یا تمہیں تمہارا حصہ نہ ملے۔ یہ تو ان حالات کے تناظر میں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم تو نبی کے ساتھی ہو، اے صحابہ کرام، تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ نبی جو ہے وہ خیانت کرے گا اور کسی کی امانت اس کو نہیں دے گا؟ مال غنیمت اے مجاہدو تمہاری امانت تھی، اور پھر تقسیم جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ اس وقت منصف ذات جو تھی وہ موجود تھی۔ تم نے یہ کہ سوچ کیسے لیا کہ نبی جو ہے وہ خائن ہو سکتا ہے، یا جو ہماری امانتیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی نہیں؟ یہ سوچ کیسے لیا؟ ما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان تو نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔
اور خیانت کرنے کا حال تو یہ ہے کہ من یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جس نے بھی خیانت کی. سامعین کرام، اب یہ ایک عام، اس سے ہم نے اپنے لیے ہدایت لینی ہے کہ امانت میں خیانت یہ نہ تو نبی کی شان ہے نہ پھر مومن کی شان ہے کہ امانت میں خیانت. تو یہاں تو اگر آپ محدود مفہوم اس کا لیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اگر عام کریں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ منافقوں کی صفت ہے کہ اس کے پاس جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو شان نزول کے حساب سے تو میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا اور حالات بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا اگر یہ خیال ہے یا تھا تو اس سے اپنے دل کو بالکل پاک کر لو. ما کان لنبی ان یغل، نبی کی تو شان ہی یہ نہیں ہے. نبی تو امانت دار ہے. وہ تو جب نبوت نہیں اس کو ملی تھی تو وہ امین مشہور تھے. ھذا محمد ھذا امین، امانت دار، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس. لوگ اپنی کافر جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 13ویں سال جب مکے سے ہجرت کر رہے تھے، مدینے جا رہے تھے، تو ہجرت کی رات ان کے پاس کافروں کی، مشرکوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خیال سے انہوں نے اپنے جگہ چھوڑا کہ بھئی یہ امانتیں فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ ان کو ادا کر کے تم ہم سے پھر مل جانا. تو یہ تو نبی کی شان نہیں ہے. نبی اور خیانت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہا ہے. اور پھر خائن کی اللہ تعالیٰ انجام بتا رہا ہے. من یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جو خیانت کسی نے کی ہوگی وہ خیانت کا بوجھ، جو بھی اس نے خیانت کی ہوگی وہ اپنی خیانت کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کو لے کر آئے گا. یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یعنی اس کی خیانت پتہ چل گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگی. خائن نے جو خیانت کی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی. پھر ثم توفی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پورا ہر نفس کو بدلہ دے دوں گا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اب جو ضمناً میں ایک نقطہ عرض کر رہا تھا سامعین کرام، ہم انسان، ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی. خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بعض وقت یعنی خائن کا مطلب جو ہے محدود لے لیتے ہیں، اور امانت میں خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے. اور یہ منافقوں کی صفت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. سامعین کرام، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس یہ جسم ہے، جس میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے اختیار، جس کا اختیار اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. جسم جو ہے یہ مادی جسم، ہمارے کان ہیں، آنکھ ہیں، ہونٹ ہیں، یہ الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین، کیا میں نے اس کے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، 2 آنکھیں اس کو نہیں دیں، اس کو کان نہیں دیے، اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے. یقیناً یہ ساری، ایک تو ہم تو اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں سامعین کرام، اس جسم کا مالک ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس جسم کو امانت باری تعالیٰ قرار دیں، اللہ تعالیٰ کی امانت قرار دیں. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے
کیونکہ اس میں ہم یعنی جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم امانت نہیں سمجھتے. جب امانت نہیں سمجھتے تو پھر اس میں اپنا تصرف کرتے ہیں. دیکھیں امانت میں تصرف آپ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک یعنی جرنل بات ہے، ایک عام بات ہے کہ جو آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو آپ اس میں پھر تصرف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ زیور، کسی نے 10 تولے کا زیور آپ کے پاس امانت کے طور پہ ایک ہار رکھوا دیا ہے. اب آپ نہ تو اسے بیچ سکتے ہیں، اس میں کچھ نگینے جڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نگینوں میں کچھ، نہ اس کی خوبصورتی میں آپ اپنی مرضی سے کچھ آپ اسے یعنی دیکھ تو لیا آپ نے، لیکن اب اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہے تاکہ وہ امانت آپ کے حوالے کرنے والا آپ کو اس کا اختیار نہ دے دے. تو جتنا اختیار دیا ہے اس نے اتنا ہی آپ اختیار کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جسم کی میں بات کر رہا ہوں سامعین اکرام سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس جسم میں یعنی اس جسم کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، پھر اس میں تصرف جو ہے خود ہی اس کے لیے تصرف کرتے ہیں. ضمناً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اور پھر یعنی یہ جسم جو ہے یہ ایک امانت ہے. اب اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اس جسم کو رکھنے کا اختیار، اس کے حجاب اور پردے کا اختیار، اس کی بناوٹ خوبصورتی کا اختیار، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے طریقہ کار بتا دیے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی عورتیں جو ہیں، میں عورتوں کی بات پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، تو بہت سے عورتیں حجاب کے معاملے میں اپنے آپ کو خود مختار سمجھتی ہیں. آپ دیکھیں نا یہاں سے اٹک سے، جب ہم تو KPK میں رہتے ہیں، جب معاملہ اٹک سے پار چلا جائے تو یہاں کی وہ پردہ دار خواتین جو یہاں حجاب میں رہتی تھی، باہر جب نکلتی تھیں تو چادر اوڑھ لیا کرتی تھی، پڑونا اوڑھ لیا کرتی تھی. جب مری کی مال روڈ پہ چلتی ہیں تو پھر صورتحال ذرا مختلف ہوتی ہے، یا راولپنڈی کی مری روڈ پہ چلتی ہیں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے. وہ جب سرحد یعنی اٹک پار ہو جائے نا تو پھر وہ پڑونے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں. یہ صرف ایک نمونے کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پردہ بھی یعنی صرف ایک چیز میں نے لے لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا اختیار، ہم خود مختار، یعنی یہ ہر چیز کا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. یہ غلطی ہے سامعین اکرام. خائن جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہاں الا یہ کہ آپ کو اختیار دیا جائے تو پھر آپ اس اختیار سے آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس سے فلا تعتدوها، اس سے تم تجاوز مت کرو. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دیکھیں کمزوریاں ہم میں بہت زیادہ ہیں. ایک تو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی امانت ہے. اس زندگی کا مالک ہم اپنے آپ کو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نعرہ لگتا ہے نا، مائی لائف اور مائی سٹائل، بھئی میں جس طرح مرضی چاہے جیوں. اور بہت سے آپ دیکھیں میرے مخاطبین میں ہو سکتا ہے کچھ ٹین ایج کے لوگ ہوں، اور میں دیکھتا ہوں یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حقیقت کا پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بس ہم آلیں نہ آلیں.
یہ جسم ہے، یہ زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گی یا جیوں گا؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے ہدایت دینے والے؟ یا قرآن، میں تو قرآن سے ہدایت نہیں لوں گا یا نہیں لوں گی، میں تو رسول کی زندگی کو نمونہ نہیں بناؤں گی یا نہیں بناؤں گا، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ اور ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو بڑی جوانی کی بہاریں ابھی شروع ہوئی ہیں، ابھی میں نے بہاریں دیکھنی ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ اور یہ سامعین اکرام، میں یعنی اخلاص کے طور پہ مخلصانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی امانت ہے، ہر چیز جو ہے وہ امانت ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کس چیز کے آپ مالک ہیں؟ آیا یہ جسم آپ کا ہے؟ آیا یہ زندگی آپ نے خود اپنے آپ کو دی ہے؟ یہ اس کے آپ مالک ہیں؟ آپ اپنی موت پر قادر ہیں، الا یہ کہ کوئی خودکشی کر لے، لیکن وہ بھی اپنے وقت پہ، موت تو اپنے وقت پہ آتی ہے۔ موت اور حیات آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جسم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ صورت کس نے بنائی ہے آپ کی؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو پیٹوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ یہ صورت آپ کی کس نے بنائی ہے؟ اس میں بھی آپ نے 100 نخرے نکال دیے کہ میری ناک موٹی ہے، میرے یہ جسم پر یہ نقائص ہیں اور یہ نقائص ہیں، اور آپ مناسب بیماریوں کا علاج کر لینا چاہیے، لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں تو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے ہونٹ پتلے ہیں، موٹے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، اور یا میں بہت لمبا ہوں یا لمبی ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور میرا چہرہ چپٹا ہے یا چوڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم کس طرح قدرت پہ جو اعتراضات ہیں تو وہ لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں، اس کو پھر بگاڑتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی فَلَا يَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں پھر تغیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی بہت سے لوگ اس جسم میں تغیر اور تبدل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں۔ عورتوں کا میں نے ذکر کر دیا، لگے ہاتھوں مردوں کا بھی ذکر کر لو۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، آپ کے چہرے پر جب آپ بالغ ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر بال آتے ہیں، ان بالوں کی کچھ حدود اور قیود ہیں۔ یہ ایک میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، صرف میں اس میں مقصد میرا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کے بغیر مالک سے پوچھے اس میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو معلوم ہی نہیں کرتے، معلوم بھی ہو جائے پھر بھی نہیں کرتے۔ یہ الفاظ ہیں سامعین اکرام، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل ایڈریس ہے، آپ مجھے ایک زبردست تنقیدی مضمون لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں تصرف کر رہے ہیں، اس کی چاہت سے سرے منہ ہم نے انحراف نہیں کیا ہے۔ آپ یہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، جو ای میل آئے گی اس پہ میں خوش ہوں گا۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ خیانت کی میں بات کر رہا تھا سامعین اکرام۔ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے پیسے دے دیے، آپ نے اس میں کچھ تصرف کر لیا، یا کوئی اور امانت۔ خیانت بنیادی جو امانتیں ہیں اس کا تو آپ خیال کریں نا، اس میں آپ خیانت کیے جا رہے ہیں، اور دوسروں کے 2-3 ہزار روپے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تجورے میں کہ نہیں بس یہ امانت ہے۔ جو اصلی امانتیں ہیں اس میں آپ تصرف کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منافقین کی ٹولی میں شامل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ امانت، خیانت،
امانت اس نے دی ہے، اس میں ہم خیانتیں کر رہے ہیں۔ سامعین کرام یہ نقطہ ہے، اس پر آپ سوچیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافقین کی ایک مشہور اللہ کے رسول نے یہ علامت بیان کی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی، اب کوئی میں تو اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، کیا اس نے ہمیں مالک بنایا ہے اپنے جسم کا، اپنی نہیں، یہ سب اس کی مالک تو وہ ہے، مالک اور ملکوت سب کچھ، بادشاہی بھی اس کے پاس ہے، مالک بھی وہی ہے، یہ تو بس امانتیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے خیانت کرنا، یہ بھی آپ سوچیں سامعین کرام، میرے جو پیارے پیارے سامعین کرام ہیں وہ اس پر ضرور سوچیں۔ اور اس مضمون کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر چیز کو امانت سمجھیں، ہر چیز کو امانت سمجھیں۔ جب آپ امانت نہیں سمجھیں گے تو خیانت ہوگی، پھر اس میں زندگی کو امانت سمجھیں، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ کہیں ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں آپ، کہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں گانے سن رہے ہیں، کہیں سیر سپاٹوں پہ جا رہے ہیں، وقت کو اپنے ضائع کر رہے ہیں، جو مقصود ہے اس کو بھلا کے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایسے نظارے آپ کو بہت مل جائیں گے۔ کہیں ناولیں پڑھی جا رہی ہیں، رسالے پڑھے جا رہے ہیں، کہیں سگریٹ سے سگریٹ سلگایا جا رہا ہے، چین سموکر، اور یعنی فضولیات میں یہ وقت جو ہے، جو کہ لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تو سب کچھ ایک لمیٹڈ ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کی بندگی شروع کر دیں گے، جب آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ آپ کی پیدائش کا مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی بندگی سے حاصل ہوگا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ انہوں نے میری بندگی کرنی ہے، لیعبدونی، میری بندگی کرنی ہے تاکہ یہ اپنے مقصود کو پالے۔ بندگی کا حاصل کیا ہے سامعین کرام؟ جو حاصل ہے وہ مقصود ہے۔ بندگی کا حاصل رب کی رضا ہے، رب ہے۔ دیکھیں ایک ضمنی طور پہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ الصوم لی، یعنی صوم کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے، یہ کہنا ماننا ہے، یہ اطاعت ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ میں اس کا بدلہ ہوں۔ بندگی کا بدلہ رب ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں۔ ہم تو بس آیاتیں سن لیتے ہیں، بس اس پہ اندھے بہرے ہو کے پڑھ۔ عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں۔ عبادت بذات خود زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو جنت میں آپ نے عبادت کرنی ہے، جنت میں روزہ ہے، جنت میں نماز ہے، جنت میں حج ہے، جنت میں زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو 5 بنائے ہیں کوئی بھی نہیں۔ جنت میں تو ان تمام چیزوں کا پھر حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں جس چیز کے لیے، یعنی اس بارے میں یعنی اپنے آپ کو کلیئر کر لینا چاہیے میرے سامعین کو کہ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں تک پہنچے گا؟ رب تک پہنچ جائے گا وہ۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرے جو سامعین ہیں ان کو ضرور اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے
کہ بعض وقت اس سے غلط فہمیاں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مقصود، یہ تمہید قرآن میں اس بات کو میں نے خوب اچھی طرح وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مزید تفصیل سننا چاہے تو نیٹ پر یہ قرآن پاک کی جو تمہید ہے اس میں یہ تمام مضمون اچھی طرح کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، قیامت کے دن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں یا یہ امیدیں لیے ہوئے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، مغفرت کی امید پر گناہ کر رہے ہیں، لوگ نافرمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں مغفرت کی امید پہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، امید کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے۔ یہ امید انہوں نے بھی قائم کی ہے، اور ہمارے ایسے علماء سو ہیں جو ان کو تھپکیاں دے دے کے سلاتے رہتے ہیں کہ بھئی عمل کی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ میں آپ کو عرض کروں کہ بعض لوگ جو ہے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ اب وہ تعداد مجھ سے بھول رہی ہے، اتنے لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یعنی ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے، 4 بیٹے ہیں، اس خیال سے اس نے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا کہ یہ میری شفاعت کرے گا، باقی وہی ڈگر ہے۔ سامعین اکرام، انتہائی غلطی ہے اگر ایسا کوئی کرے۔ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا میں بدلہ دوں گا ہر ایک کو جو اس نے کمایا ہے۔ یعنی کسی نے اگر ظلم اور زیادتی اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ نہیں کہ میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقین کو نافرمانوں کے برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، نافرمانوں کو بخش دیا جائے اور مومنوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ وہ مومنوں کے ساتھ جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہے، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، وہم لا یظلمون، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اگر جہنم کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ مغفرت کی، شفاعت کی اپنے طریقہ کار ہیں سامعین اکرام، اپنی شرائط ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارا جو تصور ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ بخشش کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں ہم تو گناہوں کی روش پر اصرار کرتے ہیں، اور گناہوں نے ہمیں یعنی گھیر لیا ہے۔ تو جس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے برائیوں نے اس کو گھیر لیا، تو یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، قرآن کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ بیجا توقعات رکھنا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بالکل واضح فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، عمل کرے اس کے لیے جو موت کے بعد ہوگی، والعاجز، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو من چاہی زندگی گزارے، خواہشات نفس، من اتبع ہوا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھے۔ یہ بے وقوف شخص ہے، اس کی بے وقوفی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سامعین کرام، جو قرآن کی حقیقت ہے، جو قرآن ہمیں علم دے رہا ہے، وہ علم ہے جو میری اور آپ کی خواہشات ہیں، وہ میری اور آپ کی خواہشات ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کے مطابق اپنی توقعات کو ڈھال لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔